اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کریں گے، رزق کی تنگی کو ختم کر دیں گے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کیا جائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات اور امور کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اور 2 گنا کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ہم اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں سے اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لانے کے بعد تقوی کی دولت کو اختیار کر لیں تو میں اللہ زمینوں اور آسمانوں سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی بشارت دی اور آخرت میں بھی بشارت دی۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں پرہیزگاری کی زندگی گزاریں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اگر انسان تقوی کی زندگی گزارے تو انسان کو اس کے مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے مخالفین کی تدبیریں ہیچ ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو تو ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ اگر انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو فرقان عطا کرتے ہیں۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باطنی روشنی عطا کرتے ہیں کہ جس سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس کی بات مانوں، کوئی مولوی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ یعنی اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ اس بندے کو ابھی تک دین و ایمان کے بارے میں شرح صدر نہیں ہے، صراط مستقیم اسے دکھائی نہیں دے رہا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس عاجز نے اسے عرض کیا کہ تم مولویوں کی باتوں میں نہ پڑو، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان عطا کیا جائے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں باطنی ایسی بصیرت مل جائے گی کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے۔ اب نماز پڑھنے کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس طرح جو چیزیں فرض ہیں اور ضروری ہیں ان کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، ان کو انسان اپنے عمل میں لے آئے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ بندے کو سیدھے رستے پہ چلا دیتے ہیں اور اسے سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کا قریبی بن جاؤں تو وہ اس تقوی کے بغیر بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اولیاءہ الا المتقون،
اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء وفی الآخرۃ الاتقیاء، دنیا میں تمام لوگوں کے سردار وہ ہیں جو سخی ہوں گے، اور آخرت میں تمام لوگوں کے سردار وہ ہوں گے جو تقی ہوں گے، جن کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ تقوی اور پرہیزگاری کی اتنی اہمیت اور فضیلت سننے کے بعد، اتنی آیات سننے کے بعد اب دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تقوی چیز کیا ہے، یہ پرہیزگاری چیز کیا ہے؟ یہی سوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کیا کہ قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں تو جا بجا تقوی کا لفظ ملتا ہے، تقوی کا حکم ملتا ہے، آخر یہ تقوی چیز کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ عمر، کبھی تم خاردار راستے سے چلے ہو، کانٹے دار راستے سے چلے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں کانٹے دار راستے سے چلا ہوں۔ پوچھا کہ عمر کیسے چلتے ہیں؟ کہنے لگے ایسے چلتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنی تیبن کو اٹھا لیتے ہیں، اور اپنے ایک ایک پاؤں پہ نظر رکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے پاؤں رکھتے ہیں، کہیں کانٹوں پہ پاؤں نہ آ جائے، یا کانٹے میرے دامن کو نہ چھو لیں، میرے کپڑوں کو نہ پکڑ لیں۔ اس طرح بچ بچا کے خاردار راستے سے نکلا جاتا ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ عمر، یہی تقوی ہے کہ تم فتنے فساد کے زمانے میں وقت گزار رہے ہو، گناہوں کے بازاروں سے گزر رہے ہو، لیکن کوئی گناہ تمہارے کسی عضو کا نہ چھوئے، کوئی گناہ تمہارے آنکھ کو متاثر نہ کرے، کان کو متاثر نہ کرے، دل و دماغ کو متاثر نہ کرے۔ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مشتبہات ہیں۔ تم مشتبہات سے بھی بچو تاکہ حرام کے اندر نہ جا پڑو۔ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات سے بچنا ضروری ہے، اور ان مشتبہات سے بچنا یہی تقوی ہے۔ حضرت ذو مصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے خیالات کو اگر جسمانی شکل دے کر پلیٹ میں رکھ کر سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو بندے کو ان خیالات پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ندامت اور افسوس نہ ہو، پشیمانی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دل و دماغ میں غلط سوچیں نہیں ہیں، غلط فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں تقوی ہے، تقوی کی دولت موجود ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے تقوی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ ایسا ہو کہ اس کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، یعنی اس نے کسی کے حقوق ضائع نہ کیے ہوں، نہ والدین اولاد کے گریبان پکڑنے والے ہوں، نہ اولاد والد کی گریبان پکڑنے والی ہو، پڑوسی گریبان نہ پکڑے، رشتہ دار گریبان نہ پکڑیں، بہن بھائی گریبان نہ پکڑیں، کسی کے حقوق دنیا میں ضائع نہ کیے ہوں۔ یہ تقوی ہے۔ اس طرح کی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں تو یہ تمام کے تمام انعامات ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مظفر حسین کاندلوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں مہمان گئے ہوئے تھے، جب واپس آنے لگے کرائے پہ تانگا لیا، تانگے پہ جب بیٹھ گئے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں، یہ رقعہ ہے، اس کو بھی لے لیں، وہاں فلاں شخص کو دے دیجیے گا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی میں تو تانگے والے سے معاملہ طے کر چکا ہوں، اور جب میں نے معاملہ طے کیا میرے پاس یہ رقعہ نہیں تھا، اب اگر میں رقعہ اپنے سامان میں ڈالوں گا وزن بڑھ جائے گا، تو میں یہ خیانت اس تانگے والے کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ میں نے اس کو کرایہ کم دیا ہے، بات کم پیسوں میں طے ہوئی ہے، وزن بڑھ جائے گا، اور یہ زیادہ وزن بغیر کرائے کے ہوگا، بغیر اس کی رضامندی کے ہوگا، بغیر اس کے طیب نفس کے ہوگا، لہذا اس کی اجازت کے بغیر میں اس طرح یہ رقعہ اپنے سامان میں نہیں ڈال سکتا، اگر ڈالنا ہے
تو تانگے والے سے خود بات کر لو، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تو یہ رکا رکھ لوں گا، وگرنہ میں معذرت خواہ ہوں۔ اسی طرح حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک دوست آیا کچھڑی اٹھائے ہوئے، حضرت آپ سفر کر رہے ہیں، یہ گٹھڑی بھی ساتھ رکھ دیتا ہوں، اس کو بھی لیتے جائیں، آخری اسٹیشن پر جہاں آپ نے اترنا ہے افراد آئیں گے، آ کر آپ سے یہ گٹھڑی وصول کر لیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے۔ کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ٹکٹ نہیں لیا تو میں گارڈ کو کہہ دیتا ہوں، وہ گارڈ جو ہے آپ سے ٹکٹ نہیں مانگے گا، آپ کو کچھ کہے گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی مجھے تو آگے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا جہاں یہ گارڈ اترے گا یہ اگلے گارڈ کو بھی کہہ دے گا کہ یہ بزرگ اپنے آدمی ہیں، ان سے اس گٹھڑی کا کرایہ نہ مانگنا، اس کا ٹکٹ نہ مانگنا، لہذا آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ حضرت نے پھر فرمایا نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے، وہ بات کو نہ سمجھا۔ پھر پوچھنے لگا حضرت کیا مطلب آگے کا؟ حضرت نے فرمایا آگے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اگلے جہان جانا ہے اور وہاں مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر آج میں نے بغیر کرائے کے ٹرین پہ یہ گٹھڑی سوار کر لی، کرایہ تو میرا نہیں لگے گا، میرے پیسے بچ جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر میں کیسے اس کا حساب کتاب دوں گا؟ انہوں نے اس طرح تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، ذرہ برابر گناہ نہ کیا، ناجائز کام نہ کیا، خیانت نہ کی، دیانت کا ثبوت دیا، امانت داری کا ثبوت دیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحم اللہ کا معمول تھا کہ سال کے 12 مہینے جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے ان کے پاس چھتری ہوا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت بارش ہو رہی ہو چھتری ہاتھ میں پکڑ لیں تو سمجھ میں بات آتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے چھتری لی ہے، شدید دھوپ ہو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، سایہ حاصل کرنے کے لیے چھتری لی ہوگی، لیکن آپ ہر وقت چھتری لیے پھرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی میں یہ چھتری گرمی سردی سے بچنے کے لیے نہیں اپنے پاس رکھتا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے پاس نہیں رکھتا، جان کو بچانے کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ میں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رکھتا ہوں۔ جب میں گلی میں نکلتا ہوں میں دیکھتا ہوں سامنے سے غیر محرمات عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، میں چھتری کو اس طرف نیچے لٹکا لیتا ہوں، ان عورتوں سے پردہ کر لیتا ہوں تاکہ میری نظر غیر محرم عورتوں کے اوپر نہ پڑے اور میری آنکھیں خیانت کی مرتکب نہ ہوں۔ اس طرح ہمارے اکابر نے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، ذرہ برابر بھی گناہ نہ کیا، اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کے اوپر پکی سچی توبہ کی، اپنے نامہ اعمال کو صاف ستھرا رکھا۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا غلام حبیب جن کو مرشد عالم رحم اللہ کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو گئی، اس کو انہوں نے ڈانٹ دیا، ڈانٹنے کے بعد اذان ہو گئی اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ اب جیسے ہی جا کر مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ والوں کے دل بھی کیا نرم ہوتے ہیں، جیسے مصلی پہ کھڑے ہوئے پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، نمازیوں کو کہنے لگے آپ 2 منٹ صبر کریں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، میرا کوئی ضروری کام ہے، میں ہو کر آتا ہوں۔ دوبارہ گھر جاتے ہیں، گھر جا کے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں اگر میں نے تجھے ناجائز جانتا ہو، اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں مسجد سے واپس آیا ہوں، میں جا کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا تھا، نمازی نماز پڑھنے کے لیے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، اقامت ہو چکی تھی، لیکن میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے اللہ کی ایک بندی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور زیادتی کر کے میں مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں تو وہ میری نماز کیا قبول ہوگی کہ اللہ کی ایک بندی مجھ سے ناراض ہے؟ جب اللہ کی بندی یا بندے مجھ سے ناراض ہیں تو اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ تجھے ناراض کرتے ہوئے میں نماز پڑھوں، میں وہاں سے واپس لوٹا، پہلے تجھے راضی کرتا ہوں اور راضی کرنے کے بعد دوبارہ پھر نماز پڑھاؤں گا تاکہ میری وہ نماز قبول بھی ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے کیسے تقوی کو اختیار کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، پاک صاف رکھا اور اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر لگایا، نیک اعمال کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو بھرا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج
ہم اس تقوی کو کیسے اختیار کریں، ہم ایسے پاک دامن اور پاک صاف کیسے بنیں، دیانت امانت کو کیسے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی طریقہ بتلا دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑو گے، تقوی والوں کے ساتھ جڑو گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑو گے، مشائخ کے ساتھ جڑو گے تو ان کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ جب تم ان کے ساتھ جڑو گے خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جب ان کے رنگ میں رنگ چڑھ جائے گا، رنگے جاؤ گے تو تم بھی متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس لیے آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے تعلق رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ اصلاحی نسبت قائم کریں، ان سے بیعت ہو جائیں، ان کے دیے ہوئے معمولات کو کریں تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو، دلوں کی میل ہماری صاف ہو جائے، نمازوں میں ہمیں حضوری نصیب ہو جائے، سجدوں کا سرور نصیب ہو جائے، مناجات کی لذت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جیتے جاگتے ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ کل قیامت کے دن کوئی خسارہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پیشمانی نہ ہو۔ اس لیے آج کی مجلس میں تمام ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آج پکی اور سچی توبہ کر کے دل میں یہ عہد و ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے۔ اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں، لیکن آج کے بعد ہم کوشش کریں گی، ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں گی، دیکھ کر رکھیں گی، قدم قدم پہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے اور اپنے اللہ کو منانا ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا ہے، ان کے بیانات سننے ہیں، ان کی کتابیں پڑھنی ہیں اور ان سے لیے ہوئے معمولات کی پابندی کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی اور آپ تمام مذکورات کو بھی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تعلیم کر لیں پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔